ملک صاحب آپ فرمائیے گا، کیا پارلیمنٹ کے اوپر ان ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے یا پرہیز کرنا چاہیے، نہ کریں کہ نیب کو کر رہی ہے جو نیب کرنے دے اس کو؟ شکریہ ملک صاحب. دیکھیں میں دو باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جی. پہلی تو میری عرض یہ ہے کہ جو کل چیئرمین نیب کی تقریر تھی، مجھے کچھ تھوڑا سا اس پہ کچھ جملہ معترضہ ہے. چیئرمین نیب کی اگر انٹرنیشنل ڈے آف کرپشن کے حوالے سے ایوان صدر کے اندر کوئی تقریب تھی تو چیئرمین نیب کا ایک مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کے حوالے سے وہ اپنی پرفارمنس کا ذکر کرتے، وہ قوانین کی اطلاق کی ذکر کرتے کہ کیسے کرتے ہیں، جس پر ساری بحث ہے، اس سے ہٹ کر ہے نہیں. اگر نیب کے ادارے پر کوئی تنقید کا نشان ہم اٹھاتے ہیں تو کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہ انہوں نے فیئرنیس نہیں کی، ہم اس لیے اٹھاتے ہیں. ہم نے کہا کہ آربیٹریرینس بہت زیادہ تھی، اس لیے اٹھاتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ نوٹس کسی اور کیس میں، اریسٹ کسی اور کیس میں، اس لیے اٹھاتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ 12 سے 15 ریمانڈ کی پروسیڈنگ میں ناٹ ایون این آیاٹا آف ایویڈنس انہوں نے وہاں پہ دیا ہو، کوئی ایک بھی ثبوت دیا ہو شہباز صاحب کے خلاف، ہم اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں. ہم تو پرٹیننٹ بات کرتے ہیں، ہم کوئی جنیرک بات نہیں کرتے. اور جو یہاں تک تعلق ہے کہ پارلیمنٹ میں اس پر بات نہیں ہونی چاہیے، یہ چیئرمین نیب کا جو میں نے کہا جملہ معترضہ میں کہوں گا وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ پہ جو بات ہوئی، میں نے شہباز صاحب کی وہ پوری سپیچ کا ٹیکسٹ آج بھی میرے پاس ہے. انہوں نے جو بات کی وہ اس میٹر پہ نہیں کی جو سب جوڈس ہے. انہوں نے اس آربیٹریری مینر پہ بات کی کہ میری ایک فشنگ اراؤنڈ انکوائری، ایک روونگ انکوائری، ایک ایسی انکوائری جس میں پوری پنجاب کی گورننس کے متعلق جو پروسیجرل معاملات تھے اس کے اندر سے کچھ کرپشن کے پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا یہ طریقہ کار طے ہو گیا کہ جو بھی چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہوگا کل کو جب اس کی حکومت ختم ہوگی تو اس کے جتنے بھی انیشیٹوز ہیں نیب ان کی پروب کرے گا، اس چیف ایگزیکٹو کو اپنی حراست میں رکھے گا، حراست میں رکھنے کے بعد اس کے سامنے سوال نامے رکھے گا؟ کیا آپ کے خیال میں یہ قابل اعتراض ہے؟ اس سے گورننس نظام حکومت اس کو دھچکا لگے گا؟ یہ خرابی ہے اس کے اندر؟ بالکل. دیکھیں ملک صاحب، ہوا کیا شہباز صاحب کے معاملے میں؟ کیا ہوا کہ شہباز صاحب کے معاملے میں ایک پٹیشن تھی جو پہلے ہائی کورٹ میں تھی، پھر سپریم کورٹ کا ایک سو موٹو نوٹس تھا. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو پنجاب کے اندر پبلک سیکٹر کمپنیز بنائی گئیں ان کے اندر پروب کر لیں. اس میں ٹرکس لوڈ آف ریکارڈ جب ابھی گورنمنٹ موجود تھی، ہم نے پورا ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا. ٹوٹل جو انہوں نے مانگا ہم نے دیا. ہمارے تمام لوگ نیب کے پاس جا کر پیش ہوتے رہے. 8 مہینے کی وہ ایکسرسائز تھی، 8 ماہ. ایک پرٹیننٹ کیس ایون احد چیمہ پر اس غریب کو پکڑا، یہ کسی کیس میں تھا آشیانہ وغیرہ میں، لیکن اس پہ جو کیس بنا ہے وہ کیس بنا ہے ایسٹس بیونڈ مینز کا. اب آپ مجھے بتائیں، اگر عدالت کے پاس کوئی میں جا کر یہ استدعا کروں اور ان سے کہوں کہ میرے پہ جو گرفتاری ڈالی گئی وہ اس لیے ڈالی گئی کہ میں نے آشیانہ میں سعد رفیق کو فیور کیا، میں نے اس میں یہ جو کمپنیز تھیں ان کی بسم اللہ انجینئرنگ اینڈ ایکس وائی زیڈ جتنی تھی ان کو میں نے بینیفٹ کیا، تو اس کی بینیفٹ ریسیو کرنے کی کوئی تو شکل تھی نا. اور اگر وہ شکل تھی تو وہ یہ شکل مجھ پر آشیانہ کے کیس میں الیج کرتے، بتاتے. اور اگر ایسٹس بیونڈ مینز میری والدہ، میری بہن، میرے تمام جو عزیز و اقارب، میرے بردر ان لا، ان سب کی پراپرٹیز اکٹھی کر کے وہ میرے سامنے رکھ دی گئیں اور کہا گیا کہ یور ایسٹس آر بیونڈ یور مینز. نو دس از دا کیس سر.